میں اس مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کا نہج بلاغہ کا وہ مشہور اور طولانی خطبہ جو خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی روشنی میں وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ رسول خدا کی جو قربت ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت کی، اور ان کو اس خاتم الانبیاء کے منصب الہی منصب کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے جو کا درجہ ہے، اس تو تک کس طرح پہنچایا۔ امیر المومنین اس کلام میں فرماتے ہیں کہ وہ امیر المومنین نے جو اپنے بارے میں شروع کے جملے ہیں، میں ان کی عربی نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے تم جانتے ہی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر پر اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی مجھے سونگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کے میرے منہ میں دے دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔ اس کے بعد خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے آپ کے دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے، یعنی جس دن سے آپ کو دودھ چھڑایا گیا تھا، اس دن سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ یعنی روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور یسلک بھی طریق المکارم، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کے راہ پر لے چلتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، آپ ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے۔ ویأمرنی بالاقتداء بہ، اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء، اور آپ ہر سال کوہ حرا میں یعنی غار حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ وخدیجہ، اور اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا۔ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، البتہ میں ان میں البتہ تیسرا میں ان میں تھا۔ ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کے خوشبو سونگتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، آپ پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ھذا الشیطان قد ایئس من عبادتہ، آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ الا انک لست بنبی، لیکن تو اتنا فرق ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ انک لعلی
وَإِنَّكَ وَلَكِنَّكَ وَزِيرٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خیر، لیکن بلکہ تو میرا وزیر اور جانشین ہے اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ انتہائی طولانی کہا جا سکتا ہے نہج البلاغہ کا سب سے طولانی خطبہ ہے خطبہ قاصعہ۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں مختصر سا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تعارف کرایا گیا ہے۔ ہم امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں ہستیوں کے عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی۔